बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल के ज़रिए आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 21 अप्रैल 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोज़ा रख कर भी बदजुबानी और झूठ ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को इसका खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़े की सही रूह पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। हरम मक्की और हरम मदनी की इंतज़ामिया के सरबराह डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने कहा है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तरावी 10 रकअत पर मुश्तमिल होगी। दोस्तों, इसकी खबर मैंने कल आप तमाम हजरात से ऑलरेडी शेयर कर दी थी। इसकी मजीद तफसीलात आई हैं जो कि आपसे शेयर की जा रही हैं। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने मजीद कहा है कि दोनों मसाजिद में नमाजों में पाबंदी जूं की तूं बरकरार रहेगी, यानी मजीद 5 वक्त की नमाजें मस्जिद में अदा इस तरह से नहीं होंगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के जनरल प्रेसिडेंसी ने यह भी कहा है कि एहतियाती इकदामात के तहत इस साल रमजान के दौरान एतकाफ भी नहीं होगा। मस्जिद नबी इंतजामी के सरबराह डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने रमजान में 10 नकाती मंसूबे का ऐलान किया है। हरमैन कमेटी के सरबराह ने मजीद कहा है कि मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा गवर्नेट्स के ताउन से दोनों मुकद्दस शहरों में रमजान अफ्तार राशन की तकसीम का इफ्तिताह भी किया गया है। ये इस साल अफ्तार दस्तरखान का मुतबादल समझा जाए। याद रहे, वबाई मर्ज की वजह से रमजान के दौरान दोनों मुकद्दस मसाजिद में अफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी आयद की गई है। मजीद इस अफ्तार राशन की तकसीम से मुस्तक अफराद में काफ़ी बेहतरी आएगी और उनकी मदद हो सकेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सैटेलाइट चैनल्स और दीगर जराए से भरपूर फायदा उठाया जाएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से अहम एलामिया जारी किया गया है कि 10 मई से तमाम ग्रोसरी स्टोर, सुपर स्टोर्स पर कैश पेमेंट लेन देन बंद हो जाएगा। ये तमाम इकदामात सऊदी हुकूमत आवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए कर रही है। इलेक्ट्रॉनिकली एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट की जाएगी। कैश पेमेंट लेने का सिलसिला खत्म किया जा रहा है ताकि वबाई मर्ज के जो इम्कानात कैश पेमेंट से होते हैं उसे कम से कम किया जा सके। रियाद से खबर आई है कि महकमा सेहत की फील्ड टीमों ने रियाद के मुख्तलिफ एरियाज में बड़ी तादाद में गैर मुल्की अफराद में वबाई मर्ज के टेस्ट किए हैं। एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जारी हुआ जिसमें दिखा गया है कि एक बड़े मैदान में बहुत सारे गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ फासले पर रखा गया है और ये एक अवामी पार्क है जहां पर बड़ी तादाद में गैर मुल्की अफराद का टेस्ट पार्क में खुलेआम किया जा रहा है। ये काबिल जिक्र बात है कि इस मुकम्मल सर्वे का मकसद इंतहाई लेवल पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है ताकि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि मुख्तलिफ एरियाज में रहते हैं या मुख्तलिफ जगह पर काम करते हैं उनकी रिहाइशें किस तरह की हैं, सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक हैं भी या कि नहीं, और उन्हें बेहतरीन सहूलत फराहम की जाए ताकि इस वबाई मर्ज को कंट्रोल किया जा सके। सऊदी वजारत सेहत मुसलसल तमाम अफराद जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद शामिल हैं ये कहता आ रहा है कि वजारत सेहत के जो कवानीन हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर लाजमन अमल किया जाए। जो अफराद भी चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की कवानीन का एहतराम नहीं करेंगे तो वो वबाई मर्ज का ज़्यादा शिकार होंगे। पिछले एक हफ्ते से जो मुसलसल रिपोर्ट्स आ रही हैं जो मैं आप तमाम हजरात से भी शेयर करता आ रहा हूँ, इस वीडियो में आप देखें कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अपने घरों से बाहर निकलकर नॉर्मल चहलकदमी कर रहे हैं। वजारत सेहत के असूलों के मुताबिक ये खुली खिलाफ वर्जी है और सिक्योरिटी एहलकारों ने जो कर्फ्यू नाफिज किया है उसकी भी खुली खिलाफ वर्जी है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद से मैं इस चैनल के जरिए रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करें। दीन इस्लाम भी हमें अपनी जान की हिफाजत करने के लिए कहता है। जानबूझकर वबाई मर्ज को गले ना लगाएं।
جدہ میں گھر میں گھس کر خواتین سے زیادتی سمیت مختلف وارداتیں کرنے والے 3 افراد کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 2 سعودی شہری اور 1 ایشیائی غیر ملکی شراب کے نشے میں ایک گھر میں گھس گئے تھے۔ اس گھر میں انہوں نے اسلحے کے زور پر 2 خواتین کے ساتھ زیادتی کی۔ تینوں افراد سیکیورٹی فورسز کے بھیس میں آئے تھے، پھر کارروائی کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے انہیں تلاش کر کے گرفتار کر لیا تھا۔ الزام ثابت ہو جانے کے بعد انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ اس طرح تینوں مجرمان کو سر قلم کر کے عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے تمام پرائیویٹ اداروں سے کہا ہے کہ تمام پرائیویٹ کمپنیاں سرکاری محکموں پر جو بھی ان کے واجبات یعنی ڈیوز ہیں اس کی فہرست تیار کر کے پیش کریں۔ فہرست ملتے ہی ادائیگیوں کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ تفصیلات مزید جو آئی ہیں کہ پرائیویٹ ادارے، کمپنیاں، وزارتوں اور محکموں اور سرکاری اداروں پر جو بھی ان کے پینڈنگ ڈیوز یعنی واجبات ہیں اس کی تفصیلات تیار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیوں کو واجبات پہلی فرصت میں ادا کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت سرمایہ کاروں کو کیش بھی مہیا کر رہی ہے تاکہ اس مشکل وقت میں ہونے والے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ گزشتہ ہفتے وزیر خزانہ نے پرائیویٹ اداروں کے واجبات کی ادائیگی میں تیزی لانے کے لیے 50 ارب ریال مختص کیے ہیں، لہٰذا اس کے باوجود اگر کوئی کمپنی اپنے ملازمین کو سیلری نہیں دے گی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تمام غیر ملکی افراد ایسی کمپنیوں کفیلوں کے خلاف لازماً شکایت وزارت عمل کو کریں۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس وقت مملکت میں وبائی مرض سے متاثرہ خواتین کا تناسب 23% ہے۔ اس مرض میں مبتلا افراد کی عمروں کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو 1 ماہ کے بچے سے لے کر 96 سال تک کے بزرگ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس طرح متاثرہ مرد 73% ہیں، جبکہ 73% غیر ملکی اور 23% سعودی شہری اس وبائی مرض میں شامل ہیں۔ اس وقت مملکت میں متاثرہ افراد کی تعداد 10,000 سے زائد ہو گئی ہے، جس میں 88 افراد ایسے ہیں جن کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ ابھی تک سب سے زیادہ کیسز مکہ المکرمہ میں سامنے آئے ہیں، جو کہ متاثرہ مریضوں کے اعتبار سے سعودی عرب میں پہلے۔ دوستو، وبائی مرض نے جہاں دنیا میں کافی مشکلات پیدا کی ہیں، وہیں پر کچھ بہتری کے آثار بھی مل رہے ہیں۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ وزارت عمل اور وزارت صحت نے مکہ المکرمہ ریجن میں غیر ملکیوں خصوصاً مزدوروں کی رہائش گاہوں پر 490 چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں۔ اس کارروائی کا مقصد غیر ملکیوں کی رہائش گاہوں پر موذی مرض سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کو دیکھنا تھا۔ چھاپہ مار ٹیموں کا کہنا ہے کہ غیر ملکی مزدوروں کی جن رہائشی علاقوں میں چھاپے مارے گئے ہیں وہاں پر 1,35,000 سے زائد غیر ملکی مزدور رہائش پذیر تھے۔ اس قسم کے چھاپہ مار کارروائیاں الخبر اور دوسرے ریجنز میں بھی کی گئی ہیں۔ مشرقی ریجن کے صوبے کے تمام کمشنریوں میں خصوصی کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں جو کہ غیر ملکی ملازمین کے حالات جاننے کے بعد ان کے لیے کیے گئے خصوصی اقدامات پر عمل درآمد کرائیں گی۔ لیبر آفس کی جانب سے واضح طور پر تمام کمپنیوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کی رہائشیں جس طرح سے انہوں نے رکھی ہیں یہ کسی بھی صورت میں سعودی حکومت کو قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے انتظامات بہتر کیے جائیں اور ملازمین کو صاف ستھری اور بہترین معیاری رہائشیں فراہم کی جائیں جو کہ لیبر قوانین کے عین مطابق ہوں۔ جس طرح سے مزدوروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا جاتا ہے یہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وہ اچھی بات ہے جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی حکومت پرائیویٹ کمپنیوں کو مزید ٹائٹ کر غیر ملکی یا جو بھی ملازمین ہیں ان کے لیے حقوق میں مزید اضافہ کرے گی۔ پاکستان ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے جو عمرہ زائرین پاکستان پہنچے ہیں ان میں 35 افراد میں اس وبائی مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان پہنچنے والے تمام عمرہ زائرین کو لاہور کے قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے 16 اپریل کو سعودی ایئر لائن سے 250 افراد کو لاہور پہنچایا گیا ہے جن کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب تک جو رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق 35 افراد اب تک اس وبائی مرض میں مبتلا پائے گئے ہیں۔
جدہ میں بلدیہ کے ادارے نے شہر کے مختلف سپر سٹورز میں اس موذی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ڈیجیٹل تھرمل کیمروں کی تنصیب کا کام مرحلہ وار آغاز کر دیا ہے۔ اس جامع منصوبے کے تحت مرحلہ وار مارکیٹس میں ڈیجیٹل تھرمل کیمرے لگائے جائیں گے۔ اس تمام کارروائی سے مارکیٹ میں آنے جانے والوں کا ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس طرح فوری طور پر ان افراد کی نشاندہی ہو جائے گی جن کے جسم کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر زیادہ ہوگا۔ ان افراد کو وہاں سے ہٹا کر وزارت صحت کے اداروں میں تفصیلی معائنے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ بلدیہ نے تمام سپر سٹورز مالکان کو واضح ہدایات جاری کر دی ہیں کہ مارکیٹس آنے جانے والوں کو لازمی گلوز یعنی دستانے فراہم کیے جائیں۔ 10 سے زیادہ افراد کو ایک وقت میں سٹور میں آنے کی قطعاً اجازت نہ دیں۔ اگر کسی بھی فرد کا ٹیمپریچر 38 ڈگری سے زیادہ ہو تو اسے سٹور میں کسی صورت میں داخل نہ ہونے دیں، بلکہ ایسے تمام افراد کو وزارت صحت کے متعلقہ شعبے کے حوالے کر دیا جائے۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی واپسی مرحلہ وار 21 اپریل سے شروع ہو جائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کو لانے کے لیے 21 سے 28 اپریل تک فلائٹ آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ اعلیٰ حکام نے وہاں جیلوں میں قید 400 پاکستانیوں کی رہائی کا بھی حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ 21 اپریل سے ہر ہفتے 5000 پاکستانیوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ امریکی خام تیل WTI تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ اس وقت اس کی قیمت $0 سے بھی کم ہو گئی ہے۔ یہ خام تیل $8.60 فی بیرل پر پہنچتے ہی اس کی ٹریڈنگ روک دی گئی ہے۔ اس شدید مندی کے بعد امریکہ کی امریکن آئل مارکیٹ کریش کر گئی ہے۔ امریکہ میں تیل کی شدید مندی 34 سال بعد دیکھی گئی ہے۔ موذی مرض کی وجہ سے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن اور کرفیو جاری ہے۔ فلائٹس اور روزمرہ کی ٹرانسپورٹ بند ہو جانے کے باعث تیل کی طلب میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔